اسرائیل نے کیا ہے حملہ، امریکہ نے کیا ہے، اور ایران جو عرصہ دراز سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اسرائیل کو، ہم ہی وہ ملک ہے اسلامی جو اسرائیل کو جواب دیں گے، آج اس دعوے کی تکمیل کا وقت آیا ہے تو اس نے قطر کے اوپر میزائل پھینک دیا، اس نے یو اے ای کے اوپر میزائل پھینک دیا، اس نے اردن کے اوپر میزائل پھینک دیا، اس نے کویت کے اوپر میزائل پھینک دیا، اور آخری اطلاعات کے مطابق اس نے سعودی عرب ریاض کے اوپر میزائل پھینک دیا۔ میں نے کہا تھا، شاید پتہ نہیں جمعے پہ، مجھے یاد نہیں ہے، امریکی اڈا بنا ہوا سعودیہ میں، امریکی اڈا بنا ہوا بحرین میں، امریکی اڈا بنا ہوا دبئی، ابوظہبی، کویت، اردن، وہاں سے حملہ ہوا، جہاز اڑ کے آئے۔ اب ایران کو کہتے ہیں کہ تم وہاں حملہ نہ کرو، ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کویت والے، سعودیہ والے، بحرین والے ہمارے مسلمان بھائی ہیں، تم حملہ نہ کرو، تم سر نیچے کر کے مار کھاؤ، یہ کہہ رہے۔ انصاف کی بات ہے؟ کیوں جی؟ اور شرم آنی چاہیے تمہیں، اور ان کو شرم دلاؤ بے غیرتوں کو جنہوں نے اڈے دیے ہوئے امریکہ کو، ان اڈوں سے اڑ کے مسلمانوں پہ حملہ کرتے ہیں، جہاز اڑتے ہیں، میزائل آتے ہیں۔ کس کے خلاف لڑ رہا امریکہ یہاں آ کے؟ ایران کے خلاف لڑ رہا۔ اور اگر فقیر کی آواز سن رہے ہو تو لکھ لو، تمہاری باری بھی آنے والی۔ بار تکرار میکنیم، باز یکی از اون طرف صداش بلند میشه راجع به مسئله شیعه و سنی و اختلافات و شکاف‌ها و چرا این کار رو میکنن؟ چرا به سود دشمن کار میکنن؟ نمیدونن که انگلیس‌ها هنرشون ایجاد اختلاف است و یکی از گسل‌ها و شکاف‌هایی که همیشه انگلیس‌ها استفاده کردن شکاف بین شیعه و سنی بود. فلان جاها شیعه‌اند، فلان جاها سنی‌اند، به اونا هم رسیده شیعه و سنی. نکنید، نکنند. 100 بار تکرار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی اہلہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں کے بعد آج کی نئی ویڈیو کے ساتھ خاکسار حاضر خدمت ہے۔ میں ہوں علی روحانی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آغاز ویڈیو میں اب سب سے اپنے اہل خانہ اور تمام مریضان کی صحت و سلامتی کے لیے دعائے صحت کی التماس، اور جن انس میں سے تمام محدین اور محبان قرآن و اہل بیت جو اس فانی دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت کی التماس۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ خاکسار گزشتہ 17-18 دن سے کسی بھی طرح کی آڈیو کے ذریعے بھی اپنی حاضری نہ لگوا سکا، جس کی بنیادی وجہ خاکسار کے صحت کے حالات ہیں۔ پاؤں کی انگلی کے زخم سمیت معدے کے انفیکشن، اور پچھلے دنوں اوپر نیچے کوئی 7 سے 8 ٹیسٹ ہوئے مختلف قسم کے، جس میں سے بلڈ ٹیسٹ جو CBC ہوتا ہے وہ، اور اسی طرح ہڈیوں کے کچھ اس کے بارے میں معاملات بہتر نہیں آئے۔ تو آپ سب سے التماس ہے، خاص التماس ہے کہ خاکسار کو اس ماہ مقدس میں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جناب سید بزرگوار آیت اللہ سید علی حسینی الخامنئی اعلی مقامہ، ایک سعادت بھری، ایک عظمت بھری، ایک شجاعت بھری زندگی گزار کر ایک شجاعت بھری شہادت کے ذریعے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلے گئے، اور جناب سید بزرگوار سمیت تقریباً 40 سے زیادہ برادر اسلامی ملک، ہمارے ہمسایہ ملک اور ملت اسلامیہ کے واحد شیر دل ملک ایران کے دیگر اعلیٰ عہدیدار بھی جناب
آیت اللہ سید علی خامنئی علی اللہ مقاموں کے ساتھ شہادت کا درجہ پا گئے۔ جناب سید علی خامنئی، جناب سید بزرگوار کہ جن کی شہادت پر نہ صرف یہ کہ دل مغموم ہے، نہ صرف یہ کہ بالکل ایک لمحے کے لیے اس خبر کو سن کر مایوسی سی چھا گئی۔ جناب آیت اللہ سید بزرگوار کے ساتھ جن لوگوں کے فقہی اختلافات بھی تھے، مسلکی اختلافات بھی تھے، لیکن ان کی شہادت کے بعد وہ لوگ بھی مجبور ہو گئے جناب سید بزرگوار کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرنے پر، ان کی شجاعت پر، ان کی عظمت پر، ان کی کردار کی بلندی پر، اور ان کے اس درس کربلا پر کہ جو انہوں نے اپنے جد بزرگوار سید الشہداء امام علی مقام حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر شہدائے کربلا سے حاصل کیا۔ سید بزرگوار نے اور ملت اسلامیہ ایران نے صرف ہندوستان پاکستان کی طرح کربلا کو صرف لنگروں تک، سبیلوں تک، سینے پیٹنے تک، خون نکالنے تک، کوئلوں پر چلنے تک محدود نہ رکھا، بلکہ اصلی درس کربلا لیا۔ وہ جیسے کہ ایک شاعر نے کہا، اور کیا خوب کہا، کہ یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے۔ جناب سید بزرگوار کی ساری زندگی اس شعر کی عملی تفسیر نظر آتی ہے۔ سید بزرگوار وہ شخصیت جو اپنے جد بزرگوار امام علی مقام کے انکار کی طرح باطل قوتوں کے سامنے ڈٹ گئے، اور سید بزرگوار نے جب یہ دیکھا کہ اب معاملہ جو ہے، اب اس انقلاب کی دوام، اس انقلاب کی بقا سید بزرگوار کی زندگی سے زیادہ شاید ان کی شہادت پر منحصر ہے، تو اپنی شہادت سے 2 دن پہلے ہی انہوں نے اللہ رب العزت سے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اور وہ دعا مختلف ٹی وی چینلز نے بھی دکھائی اور یوٹیوب پر بھی ہے، کہ جس میں آپ اپنے رب تعالیٰ سے اپنے لیے شہادت کا درجہ مانگ رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں کہ بار الہ مجھے میرے شہداء ساتھیوں کے ساتھ ملا دے۔ سید بزرگوار کی عظمت کے لیے، ان کی شجاعت کے لیے ہم جیسا طالب علم خاکسار کیا کچھ کہے گا، کیا کہنے کی جسارت کر سکتا ہے۔ الحمدللہ پوری امت مسلمہ سے بغیر بلا تفریق مسلک کے کئی اکابرین نے ان کو خراج تحسین پیش کیا، اور وہیں پر کچھ ایسے بھی، کیا کہنا چاہیے، اکابر کہنا چاہیے، تعصب پسند کہنا چاہیے، لوگ بھی سامنے آئے کہ جنہوں نے اس ساری چیز سے چشم پوشی کرتے ہوئے، اس ساری چیز کو نظر انداز کرتے ہوئے، اور اسرائیل اور امریکہ کی ایران پر کھلی اور ننگی جہریت کو بھی نظر انداز کرتے ہوئے، صرف لفظی طور پہ، رسمی طور پہ فارمیلٹی پوری کرتے ہوئے، ہم اسرائیل کے ایران پہ حملے کی مذمت کرنے کے فوراً بعد ایران پر جناب اپنی تنقیدی توپوں کا رخ کر دیا اور کہا کہ جی حملہ تو اسرائیل کر رہا ہے جی، اور ایران جو ہے وہ خلیج میں واقع برادران اسلامی ملک کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے۔ اور کمال دیکھیے ان صاحب کا، میں بات کر رہا ہوں ہمارے سلفی بھائی، المشہور سیلفی والے بھائی، کہ جنہوں نے اس صدر امریکہ ٹرمپ کی جو ننگی اور کھلی جہریت کا مرتکب ہوا ہے، اس کے ناشتے کی دعوت کو قبول کر کے اور وہاں جا کر بڑی سیلفیاں بھی شیئر کی، اور بڑے فخر سے کہا کہ جی میں وہاں پہ اپنی جماعت کا اور اسلام کا نقطہ نظر پیش کرنے گیا تھا جی۔ اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ نقطہ نظر ہے کہاں جو آپ نے وہاں بیان کیا، حضور وہ نقطہ نظر بھی تو پیش کیجئے، ہمیں بھی تو سنوائیے، اپنے چینل پہ شیئر کیجئے آڈیو ویڈیو کی صورت میں، وہ نقطہ نظر بھی تو بتائیے وہ ہے کہاں، جو بقول آپ کے آپ وہاں پہ صہیونی اور ٹرمپ کے پرستاروں کی جھرمٹ میں بیٹھ کے وہاں پہ گئے اور سیلفیاں بڑے فخر سے شیئر کر رہے ہیں، ہمیں تو اس پہ کوئی وہ نہیں ہے۔ لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ کیا جناب ہمارے سلفی بھائی حشام علیہ، حافظ حشام علیہ ظہیر صاحب، آپ سے صرف گزارش اتنی سی ہے کہ کیا توحید، درس توحید، ایمانیات کا یہی نچوڑ ہے کہ ایک صہیونی ریاست کے ساتھ مل کر ایک صہیونی ریاست کی تسکین کے لیے، اس کی خواہش کے اوپر جی اپنے آپ کو دنیا کا سپر پاور ملک کہنے والا ملت اسلامیہ ایران پہ ننگی جہریت کرے، ایران کے سکول میں طالبات کے سکول پر حملہ کر کے 200 سے زیادہ بچیوں کو شہید کر دے جی، وہاں کی خواتین کی
کسی ٹیم کے اوپر حملہ کر کے 20 سے زیادہ خواتین وہاں شہید کر دے، اور آپ کو جناب کو موقف نظر آیا بھی تو یہ کہ ایران نے قطر، عمان، دبئی، سعودی عرب سمیت خلیجی ریاستوں پہ حملہ کیوں کیا؟ میرے محترم، آپ کو یہ چیز نظر نہیں آئی کہ ان برادران اسلامی ملک نے ایک اسلامی ریاست ایران پر حملہ آور ہونے کے لیے اور ننگی اور کھلی جارحیت کے لیے اپنے ملکوں میں، اپنی سرزمین پر امریکہ کو اڈے فراہم کیے؟ تو کیا یہ بہت ہی بہتر نہ ہوتا کہ میرے محترم آپ ایران کے خلیجی ریاستوں پر حملے سے پہلے ان خلیجی ریاستوں کو امریکی اڈے دینے کے لیے، اپنی سرزمین استعمال کرنے کے لیے، ایک ملک برادر اسلامی ملک پر حملہ آور ہونے کے لیے پہلے اس فعل کی، ان کے اس عمل کی مذمت کرتے؟ مجھے بتائیے میرے محترم، کیا توحید کا صرف مقصد اور منشور یہی ہے کہ ہم صرف جناب اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی مدد نہ مانگے؟ بلا شبہ ہماری تو الحمدللہ یہ چینل پہ 700 سے زیادہ ویڈیو گواہ ہے کہ الحمدللہ ہم مکتب تشیع، حقیقی مکتب تشیع سے، قرآن و اہل بیت سے جو ثابت شدہ توحید پیش کرتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو خالص اور نکھری اور گاڑی توحید الحمدللہ حقیقی مکتب تشیع کے پاس ہے حضور، وہ کسی اور کے پاس نہیں، چونکہ توحید ہمیں نہ صرف یہ غیر اللہ سے مدد مانگنا نہیں سکھاتی، غیر اللہ کے علاوہ جھکنا اور غیر اللہ کو بڑا تسلیم کرنا بھی نہیں سکھاتی، اور الحمدللہ اس کا عملی ثبوت سید بزرگوار جناب آیت اللہ خامنئی اللہ مقامہ نے پیش کیا۔ تو میرے حضور، میرے محترم، میرے سلفی بھائی جناب شام علی الہی ظہیر صاحب، کیا یہ درس توحید آپ جا کے عرب ممالک کے سربراہان کو سکھا سکتے ہیں کہ خدا کا خوف کرو، توحید کا علم بردار ہو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور صرف اللہ سے ڈرو، اللہ کے آگے جھکو، اور رسول اللہ خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس قول کا ہی پالن کر لو، پاس کر لو، لحاظ کر لو کہ مسلمان آپس میں ایک جسم کی مثال ہے کہ جسم کے ایک حصے میں تکلیف پہنچے تو سارا جسم اس کو محسوس کرتا ہے، اور تم لوگوں نے محسوس کیا کرنا تھا؟ تم لوگوں نے تو اس جسم کے حصے، اس ملت اسلامیہ کے اہم بدن جی، اس پہ حملہ آور ہونے کے لیے ان جراثیموں کو جگہ دی، اور ابھی تک دے رہے ہو۔ تمہاری سرزمین پر انہوں نے اڈے بنائے، اور ان اڈوں سے جہاز اڑ کر جناب بمباری کر رہے ہیں۔ اب دوسری تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ جیسے ہم نے کہا کہ الحمدللہ کئی معتدل اور حق پرست صاحبان بھی اٹھے، اور انہوں نے الحمدللہ نہ صرف اس کی مذمت کی بلکہ قاری زوار بہادر صاحب حافظ اللہ تعالیٰ، جو ایک معتدل مزاج برادران، بریلوی برادران میں سے ایک اکابر ہیں، ایک نمایاں نام ہے، ابھی ویڈیو کے آخر میں آپ کو ان کا اور جناب ناصر مدنی صاحب کا کلپ سنواؤں گا۔ ناصر مدنی صاحب کا بھی تعلق ان سلفی بھائی کے مسلک یعنی برادران اہل حدیث سے ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ کن الفاظ سے وہ جو سید بزرگوار کو یاد کر رہے ہیں، اور قاری زوار بہادر صاحب کا تو ضرور کلپ سنیے گا، انہوں نے تو کمال کر دی، اور یہی موقف انہوں نے پیش کیا کہ جب برادران اسلامی ملک ایک اسلامی ملک پر حملہ آور ہونے کے لیے اپنی سرزمینیں دیں گے تو کیا جس کے خلاف یہ سرزمین استعمال ہو رہی ہے یعنی ایران، اس کو اپنے دفاع کا حق نہیں؟ تو خاکسار نہایت ناسازی طبیعت کے باوجود آج حاضر ہوا، اللہ کی تخیر ہو گئی، یہ پرسوں کا واقعہ ہے شہادت کا جناب سید بزرگوار کی، لیکن بس دعاؤں میں یاد رکھیں کچھ حالات و اسباب اور طبیعت کی وجہ سے خاکسار نہیں حاضر ہو سکا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ جلد اللہ رب العزت اپنا فضل و احسان ہمیشہ کی طرف فرمائے گا، شفا یابی عطا فرمائے گا، ان اسباب اور ان حالات سے نکالے گا، انشاءاللہ یہ سلسلہ تبلیغات کو جاری رکھنے کی توفیق دے گا ہمیں۔ آپ سب سے آخر میں ایک دفعہ پھر اپنی دعاؤں میں خاکسار کو یاد رکھنے کی خاص التماس ہے۔ اب آپ سماعت فرمائیں، ملاحظہ فرمائیں جناب قاری زوار بہادر صاحب کی ویڈیو کا ایک کلپ اور جناب ناصر مدنی صاحب کی ویڈیو کا کلپ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ملت اسلامیہ ایران سمیت تمام مظلومین جہان جو مسلمان ہیں ان کی مدد اور نصرت فرمائے، اور ظالموں کو نیست و نابود فرمائے، اور ظالموں کا ساتھ دینے اور اس ساتھ دینے پر فخر کرنے والوں کو بھی نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ 80 سال یا 80 سال کے بوڑھے انسان سیف العمر نے دنیا کو بتا دیا کہ حسین کو ماننے والے، حضور کو ماننے والے، اللہ اور اس کے رسول کی تابعت داری کرنے والے پوری دنیا میں جہاں بھی بستے ہوں
وہ آپس میں جس طرح مرضی ایک دوسرے سے رہیں، مگر وہ دنیا میں فرعون کے سامنے نہیں جھکتے. پوری دنیا کا فرعون جدھر سے مرضی زیادتیاں کر لے، مگر وہ سید آل رسول خامنہ صاحب نے دنیا کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ آنے والی نسلوں کو بتا دینا کہ 86 سال کا ایک بوڑھا انسان ساری دنیا کے فرعون مامے اور ساری دنیا کے جناب آقا کے ساتھ لڑتا رہا اور دوسرے مسلمان یاشیوں میں زندگی گزارتے رہے. بس میرا یہی پیغام ہے کہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے، شہید کا جو خون ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. اس ٹائم اگر پوری دنیا کے مسلمان کٹھے نہ ہوئے تو باری صاحب کی آنی ہے. یہ مت سوچنا کہ آج ایران کا جناب سید کیا ہے تو بھائی کوئی خوشی نہ، دشمن مرے تے خوشی نہ کریے سجنا بھی ٹر